بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمال نہیں ہے کہ ابھی ہم یہ ساری خبر سن رہے تھے کہ وہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، اور وہ جرم اس کا یہ تھا کہ وہ ایک کھیت میں داخل ہو گیا تھا، وڈیرے کی زمین میں داخل ہو گیا. وڈیرے صاحب کو غصہ آ گیا، زمین ان کے پاس ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے جانور کی ٹانگ کاٹ دی. ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ اتنے میں کین یو بلیو اٹ کہ سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ وہ حیدرآباد میں وہ دو گدھا گاڑی والوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو اس میں سے ایک نے دوسرے کے گدھے کی ٹانگ کاٹ دی. کین یو بلیو اٹ؟ مطلب شرمندگی کا نیکسٹ لیول ہے نا کہ ہم یعنی دنیا کدھر پہنچ گئی ہے. ابھی میں امریکہ میں تھا پچھلے دنوں، تو امریکہ یا ہاں غالباً وہیں، تو ان کا ایک ڈیزرٹ سفاری زو ٹائپ کا، اوپن زو ٹائپ کا تھا. تو میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ 5-6 گاڑیاں واڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، پولیس کی گاڑیاں 5-6 کھڑی ہوئی ہیں. اور بڑا ہے تو میرے دوست مجھے ڈراپ کرنے کے لیے پہلے پک کرنے کے لیے پہلے سے باہر تھے، وہ سارا منظر پہلے سے دیکھ رہے تھے. منظر تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار وہ یہ اس گاڑی نے نا پیچھے پارکنگ ریورس کرتے کرتے وہ ایک بلی کا بچہ مار دیا ہے، تو اب وہ جو ہے نا وہ پولیس آئے گی اور وہ سارا. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تمام تر معیارات پورے اترتے ہوں معاشرے میں، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے اس دوست کو میں نے یہ بھی کہا کہ یار زبردست بات ہے کہ بلی کے بچے کا اتنا احساس ہے. دنیا کے ایک حصے میں جو ہے وہ انسان کے بچے بھی مر رہے ہیں، تو وہاں تو آواز نہیں آ رہی، وہاں پہ فلسطین کے حوالے سے اس طرح کی آواز نہیں آتی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دنیا کہاں پہنچ رہی ہے. آپ یقین کیجئے، میں آپ کو کس منہ سے بات بتاؤں کہ جس تواتر سے ہمارے ہاں انسان مرتے ہیں، اگر اس تواتر سے ترقی یافتہ ممالک میں جانور مرنے لگیں تو وہ ہیڈ لائن بن جائے. یہاں پر ملک کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوتے ہیں، بچے مرتے ہیں، پھر اگلے دن ایک اور بچہ مرتا ہے، پھر ایک مہینے بعد ایک اور بچہ مرتا ہے، پھر ایک اور بچہ مرتا ہے، اور مرتا ہے کیا کریں. اور بیان ہی آتا ہے کہ بھائی جان میں تھوڑی چوری کر رہا ہوں گٹر کے ڈھکن، وہ تو چرسی چوری کر رہا ہے، تو میں کیا کروں. یہ بیان آتا ہے. یہ کمال ہے کہ موبائل چھیننے کے چکر میں ایک بچہ مرتا ہے، پھر دوسرا مرتا ہے، پھر تیسرا مرتا ہے، اور بیان ہی آتا ہے کہ بھائی جان اس کا تو سمپل طریقہ ہے نا، جیب اندر رکھو نا، اندر تو وہ لے کے ہی نہیں جائے گا چور. کیسا چور کو تو پتہ ہی نہیں کہ جیب بھی ہوتا ہے، تو اندر رکھ لو. یہ بیان آتا ہے. انسلٹ. لیکن یہ والی جو بات ہے، اس میں مسئلہ میرے خیال سے یہ اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کا نہیں ہے، وہ تو مسئلہ ہے ہی ظاہر ہے، لیکن صرف مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ گدھے کی ٹانگ کاٹنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے، میں دو اور جانوروں کے نام یا دو اور جانداروں کے نام لے لیتا ہوں. اصل مسئلہ ہے کہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ ہے، وہی مائنڈ سیٹ، وہی ذہنیت، وہی فستائیت، یا کہہ لوں کہ وہی کتے کی دم ٹیڑھی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اس اونٹ کے ٹانگ کاٹنے سے زیادہ سنجیدہ مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا جو یہ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی وہ اونٹ جو اس کے کھیت میں گھس آیا اور اس کو غصہ آ گیا، اس بدبخت شخص کو بھی یہ تو معلوم ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا کہ ہے یہ جانور، یہ بے زبان جانور ہے، اور اس کو سینس نہیں ہے، اور اس نے جو وہ لائن کراس کر لیا میری طرف آ گیا، اتنا تو پتہ ہے نا اس کو. تو اس کو بھی یہ تو معلوم ہے نا، بے شک کتنے غصے میں ہو، کہ اس کا اس انداز سے جانور کا قصور نہیں، چونکہ یہ اس انداز سے عقل تو نہیں رکھتا. اس کے باوجود وہ اس جانور کے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہی آدمی، یہی ذہنیت جن انسانوں کے بارے میں، چاہے وہ ان کے یہاں کام کرنے والے لوگ ہوں، ان کے گھر کے ملازمین ہوں، یا جو بھی ہوں، انسانوں کے بارے میں جس کے بارے میں وہ صحیح یا غلط یہ سوچتا ہوگا، بلکہ غلط ہی سوچتا ہوگا کہ ان کی غلطی بھی ہے. جانور کے بارے میں تو پتہ ہے نا کہ اس کی اگر غلطی ہے بھی تو وہ عقل تھوڑی رکھتا ہے، لیکن انسانوں کے بارے میں جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہوگا کہ جو عقل بھی رکھتا ہے انہوں نے غلط کام کیا، اس کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کر دیتا ہوگا، کیا کیا نہیں کرنے سے ڈریکٹ نہیں کرتا ہوگا. چونکہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، مائنڈ سیٹ ہی ہے. تو اینڈ دین اٹ از رانگ آن سو مینی لیولس. یہ ہیڈ لائن کیوں بن گئی، یہ خبر کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ اس کے مالک نے پریس کلب میں آ کے شور مچا دیا تو خبروں میں لگ گیا، اور وہ ایک ایشو بنا ہوا تو آلریڈی، تو وہ گدھے کی ٹانگ کٹی تو وہ بھی خبروں میں لگ گئی. وہ آپ لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں نا کہ بھئی اچانک ایک جیسی خبریں کیوں آنا شروع ہو جاتی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. آپ پتہ ہے زینب قتل کیس ہوا تھا، اس کے بعد ایک دم سے بہت ساری خبریں کہ فلاں بچی کے ساتھ بھی ہو گیا، فلاں بچی کے ساتھ بھی ہو گیا، فلاں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچانک سے اس ہفتے، یعنی اس ہفتے سے پہلے واقعات ریپ کے بالکل نہیں ہو رہے تھے، ایک بچی کے ساتھ ہوا اس کے بعد ایک ہفتے میں 10 واقعات ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اور زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ واقعات تو چل ہی رہے تھے پہلے سے، لیکن بیکاز آف واٹ ایور ریزن میڈیا کی اٹینشن اس طریقے سے نہیں تھی.
جب میڈیا کی اٹینشن ہو گئی اور ایک واقعہ لائم لائٹ میں آ گیا تو اب کچھ عرصے تک اس طرح کے جتنے واقعات ہوں گے وہ لائم لائٹ میں آئیں گے، ورنہ واقعات تو ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے اس شہر میں ایک اور زینب قتل کیس ہوا، اس کی ہائپ نہیں سنی ہم نے. تو حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ. تو اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے، کتنے انسانوں کی ٹانگیں کاٹتے ہوں گے بدبخت. یہ نجی جیلیں یہ سب ہوتا ہے نا، بھائی یہ تو ایک خبر بن گئی تو بن گئی، اس لیے ایشو بن گیا. تو اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں چلو جناب اس کا یہ بھی کراؤ، یہ اونٹ کا علاج بھی کراؤ. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اونٹ کے علاج سے زیادہ اہم، اونٹ کا علاج ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اس بدبخت کا علاج کرنا زیادہ اہم ہے جس نے ایک کام کیا ہے. اور اس کا علاج کرنے سے زیادہ اہم اس سسٹم کا علاج کرنا ضروری ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نے خبر دیکھی دونوں کے درمیان صلح ہو گئی. یہ کمال ملک ہے کہ جہاں پر ایک بندہ جو خود ایک جرم کی شکایت کرتا ہے، یہ تو بہت چھوٹا جرم ہے، ایک جرم کی شکایت کرتا ہے اور اسے وہ کہتا ہے کہ بھائی جان میری صلح ہو گئی، میں نے کچھ نہیں کرنا. کیوں صلح ہو گئی اس کی؟ اس لیے اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی جان ابھی تو میں نے جذبات میں باتیں بول دی ہیں، سامنے والی پارٹی تو تگڑی ہے اور سامنے والی پارٹی بتاتی ہے کہ ہم میڈیا پر تمہارے خلاف جاؤ یا جو بھی جاؤ، کچھ بھی کر لو، یہ سب 2 دن کی بات ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو انسان کے بچے بنو. یہ لوگ اتنے پیسے اس کے منہ پہ مارتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ اور بولو صلح ہوگی، اور بیچارہ کرتا ہے صلح. اینڈ آئی ڈو ناٹ بلیم دیٹ پرسن، آئی ڈو ناٹ بلیم دیٹ پرسن، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو اس چیز کی ہائپ بنی ہوئی ہے، 4 دن بعد کیا ہوگا. یہ تو ایک جانور بیچارے کا زخمی ہوا ہے نا، یہاں تو بڑے بڑے واقعات، بھائی لوگوں کا خون ہو جاتا ہے. بھائی مار دیا، بیٹا مار دیا، بیٹی مار دی، بہن مار دی، گھر والے مار دیے، اس کے بعد بھی لوگ کمپرومائز کرتے ہیں. کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ اپنوں کا خون عزیز نہیں ہوتا، ظاہر ہوتا ہے، لیکن ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایگزامپلس کتنی دوں. ایک عام آدمی کو چھوڑیے، حالانکہ ہر انسان کی جان ایکول امپورٹنٹ ہے. ٹی وی اینکر تھا مرید عباس، ارشد شریف صاحب والا معاملہ تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ تو ایک الگ ہی معاملہ کہ جناب کینیا میں، اور اس کو بولا بھائی کینیا میں ہو گیا، پاکستان میں تو نہیں ہوا، چلو. تو ابھی اس پہ بہت بات کی، ابھی ایک لمحے کو رک جائیں. کراچی کی سڑک پہ ٹیلی ویژن اینکر مار دیا گیا مرید عباس. اس کی بیوی بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی انصاف کے لیے. بندے سامنے سے کہ اس نے مارا، اس نے مارا اور اس نے مارا، نہیں پہنچا حتمی موڑ تک نتیجہ. ناظم جھوکیو قتل کیس، ایک بندے کا جرم یہ تھا کہ وہ کچھ لوگوں کی ویڈیو بنا رہا تھا، تو صاحب کو غصہ آیا، صاحب نے اپنے جگہ فارم ہاؤس بلایا، مار دیا. اور صاحب ایم پی ایم این اے تھے، انہی صاحب کو بعد میں تحریک عدم اعتماد ہوئی تو ووٹ دینے کے لیے بلایا گیا. بلاول صاحب نے گلے لگایا، بھائی ووٹ دو یار، بندہ مار دیا، ٹھیک ووٹ تو دو. تو کیا ہوا؟ وہی گھر والے جو بہت چیخ رہے تھے انصاف کے لیے، انہوں نے صلح کر کہ ہماری صلح ہو گئی ہے. اور یاد دلاؤ شاہ زیب قتل کیس، کراچی میں ایک بچہ مار دیا تھا شاہ رخ جتوئی نے، جو کہ وہ اس کی بہن کو چھیڑا اور پھر اس نے ریئیکٹ کیا، اسی کو مار دیا اپنے مطلب گھر والوں کے سامنے، جانوروں کی طرح مار دیا گیا. ابھی تو ہم جانور کے کٹنے کی بات کر رہے ہیں، جانور کے پیر کٹنے کی بات کر رہے ہیں نا. یہ واقعہ تو ایک انسان کے جانور کی طرح کٹنے کی بات ہے جو اس کے گھر والوں کے سامنے ہوا ہے. جانور بھی جب ہم قربان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار دوسرے جانور کے سامنے سے نہیں کرو قربان. یہ تو اس کے گھر والوں کے سامنے بچوں کو گولیاں مار دی، بڑی تحریک چلی، یہ ہو گیا وہ گیا. آخر میں کیا ہوا؟ گھر والوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. صلح کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے اس لیے. اور یہ تو خوش نصیب ایگزامپل گنوائی ہے میں نے آپ کو. اس شہر میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ ماں کے سامنے جوان بیٹے کو مارا، ماں کو پتا ہے جوان بیٹے کو اس نے مارا ہے، اس پارٹی کے اس بندے نے مارا ہے. سچی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو. تو شاہ رخ قتل کیس میں تو کم از کم چلو 4 پیسے ہی مل گئے نا اہل خانوں کو. وہاں تو یہ بھی نہیں ہوا، کراچی میں تو یہ بھی نہیں ہوتا اکثر کیسز میں. وہاں تو یہ تھا کہ اس ماں کو پیغام بھجوا دیا کہ مطلب چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، یہ کورٹ کچہری تھانہ کیا نا تو دوسرا بچہ ہے نا کلیاں مار دیں گے. جنگل کا سنا ہے، جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے. تو یہ صلح کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی انصاف تو نہیں ملے گا، تو ٹھیک ہے میں صلح کو ختم کرو یار، کیا کریں گے. اور آخری بات کہ یہ ہمارے عدالتی نظام کے لیے کتنا بڑا سوال ہے کہ مجرموں کو پتہ ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا تو بس وہ کرتے چلے جاتے ہیں، موبائل چھینتے چلے جاتے ہیں، گاڑیاں چھینتی چلی جاتی ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی چلی جاتی ہے، چونکہ پتہ ہے کہ پکڑے نہیں جائیں گے، پکڑے گئے تو عدالتیں کچھ نہیں کریں گے. سو ٹریجک آن سو مینی لیولس.
بندہ دعا کر سکتا ہے, ہاتھ جوڑ سکتا ہے حکمرانوں کے سامنے کہ کچھ مہربانی کریں. اس ایک کیس کو چلو ایگزامپل بنا لیں, ایک ایگزامپل بنا لیں تاکہ شاید کچھ امید ہو.